بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ دراصل میری ذات کا اثر نہیں، یہ میرے مقصد کی عظمت ہے جو مجھے ایمان سے زیادہ عزیز ہے۔ مقصد کی ہی عظمت ہے اور اسی کا تقدس ہے کہ تمہارا یہ حسن اور تمہارے جسم کی یہ کشش جو عبادت گزاروں کو چونکا دیتی ہے مجھ پر اثر نہیں کر سکی۔ کیوں نہیں کر سکی؟ صرف اس لیے کہ میں انسانوں اور اشیاء کو روح کی نظروں سے دیکھا کرتا ہوں۔ سارا نے کہا، میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا مقصد اچھی طرح جانتی ہوں۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ صلیبی حکمران مسلمان امراء اور حکمرانوں کو مدد اور عیاشی کا سامان دے کر انہیں سلطان ایوبی کے خلاف لڑا رہے ہیں، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ صلیبی عالم اسلام کو صلیب کے سائے میں لانا چاہتے ہیں۔ حسن، میں نے یہ مقصد یہاں آ کر پہچانا ہے، ورنہ میں بھی صلیب کے سیلاب میں بہہ گئی تھی۔ یہ سیلاب مجھے یہاں تک لے آیا ہے۔ میں یہ بھی سناؤں گی کہ کیسے کچھ دنوں سے مسجد اقصیٰ میرے دل پر غالب آ گئی ہے۔ 2 راتیں گزریں، میں نے خواب میں مسجد اقصیٰ دیکھی ہے۔ میں نے ابھی تک یہ مسجد نہیں دیکھی، مجھے معلوم نہیں یہ کیسی ہے۔ خواب میں یہ مسجد دیکھی اور اس کے اندر گئی۔ مسجد خالی اور ویران تھی۔ مجھے ایک گونج سنائی دی، یہ تیرے اللہ کا گھر ہے، اسے آباد کرو۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ آواز کہاں سے آئی ہے، لیکن میری آنکھ کھل گئی۔ یہ آواز میرے دل میں اتر گئی ہے۔ کیا اسے میں اپنا مقصد بنا سکتی ہوں؟ حسن نے کہا، یہ ہر مسلمان کا فرض ہے، لیکن اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ میں بیروت میں ہر لمحہ موت کا انتظار کرتا ہوں۔ میں جس روز پکڑا گیا وہ زندگی کا آخری دن ہوگا۔ میں بھی قربانی دینے کو تیار ہوں۔ مجھے میرا فرض بتاؤ۔ تمہیں اس بوڑھی اور بڈھی عورت نے موصل کے جس ایلیچی کی تفریح کے لیے جانے کو کہا ہے، تم اس کے پاس چلی جاؤ۔ سارا نے اسے اتنی زیادہ حیرت سے دیکھا کہ اس کی آنکھیں ٹھہر گئیں۔ ہاں سارا، تمہیں یہ قربانی دینی ہوگی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی عورت کو جاسوسی کے لیے نہیں بھیجا کرتے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ ایک عورت کی عصمت بچانے کے لیے میں ایک مضبوط قلعہ دشمن کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ ہم عصمتوں کے محافظ ہیں، مگر سارا، تم یہاں موجود ہو۔ ہمیں جو فرض ادا کرنا ہے وہ صرف تمہارے ذریعے ہو سکتا ہے۔ تمہارے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی کہ کسی کی تفریح کا سامان بنو۔ میں تمہیں 1-2 طریقے بتاؤں گا جن سے تم ان بوڑھے مسلمانوں کے سینوں سے راز بھی نکال سکو گی اور اپنی عزت بھی بچا لو گی۔ تمہارا مقصد بڑا پاک اور بلند ہے۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تمہاری آبرو کی حفاظت کرے گا۔ اچھا، مجھے بتاؤ کیا کرنا ہے؟ میں بے آبرو لڑکی ہوں۔ اگر اللہ بھی مجھ سے یہی قربانی لے کر خوش ہو سکتا ہے تو میں یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ دونوں ایلیچی موصل کے حکمران عز الدین کی طرف سے آئے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف بالڈون سے مدد لینے آئے ہیں۔ اس وقت ہماری فوج نصیبہ کے مقام پر خیمہ زن ہے۔ سلطان کو یہ خوش فہمی ہے کہ وہ اپنے دوستوں کے درمیان خیمہ زن ہیں، مگر وہ اپنے مسلمان دشمنوں کے نرخے میں آئے ہوئے ہیں۔ ہمیں یہ معلوم کر کے سلطان کو خبردار کرنا ہے کہ صلیبی کیسا جنگی اقدام کریں گے، اور موصل اور حلب اور دیگر چھوٹی چھوٹی مسلمان عمارتوں کا رویہ کیا ہوگا۔ کیا وہ صلیبیوں کے اتحادی بن جائیں گے؟ حسن نے اسے بڑی لمبی تفصیل سے اس کا کام سمجھا دیا اور یہ بھی بتایا کہ صلیبی لڑکیاں مسلمان علاقوں میں جا کر کس طرح مسلمان امراء، سالاروں اور دیگر حکام پر اپنی پرکشش نسوانیت کا جادو طاری کر کے راز لے آتی ہیں۔
تمہیں خودکشی کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ میں تمہیں پاک اور پرمسرت زندگی میں داخل کر رہا ہوں۔ تم مظلوم لڑکی ہو۔ تمہیں غالباً بچپن میں صلیبیوں نے کسی قافلے سے اغوا کیا تھا۔ انہوں نے تمہیں گناہوں کی زندگی میں داخل کیا ہے۔ نہیں حسن، میں نے اپنے آپ کو خود ہی اغوا کیا تھا۔ یہ کہانی پھر کبھی سناؤں گی، مجھے ابھی یہ کام کرنے دو۔ دعا کرو اللہ مجھے سرخرو کرے اور میں گناہوں کا کفارہ ادا کر سکوں۔ بارش تھم گئی تو سارا اپنے کپڑے پہن کر حسن کے کمرے سے نکلی۔ وہ جب اس عمارت میں داخل ہوئی جہاں اس کا کمرہ تھا تو اسے وہ عورت مل گئی جو ان سب لڑکیوں کی کمانڈر تھی۔ اس نے سارا کو دیکھا اور مسکرا کر کہا، رات کو تیار رہنا، میرے آدمی نے موصل کے ایک ایلیچی کے ساتھ بات کر لی ہے۔ آج رات نہ کہیں ناچ گانا ہوگا نہ کوئی ضیافت، میں تمہیں اس کے کمرے میں چھوڑ آؤں گی۔ سارا نے کہا، میں تیار رہوں گی۔ موصل کے دونوں ایلیچیوں کی حالت بھوکے بیڑیوں جیسی تھی۔ وہ یہاں عزالدین کا اور اپنا ایمان فروخت کرنے آئے تھے۔ وہ اپنی غداری کو کامیاب بنانے کے لیے صلیبی بادشاہ سے مدد لینے آئے تھے۔ یہ بادشاہ اپنے مفاد کی خاطر اور مسلمانوں کے حکمرانوں کو آپس میں لڑانے کی خاطر انہیں پشپناہی اور مدد دے رہا تھا۔ ان مسلمان ایلیچیوں کے پاس نہ ایمان رہا تھا، نہ ذاتی وقار اور نہ قومی وقار۔ ان کی دلچسپی اب اس میں رہ گئی تھی کہ شابالڈون انہیں زیادہ عیاشی کرائے اور انعام و اکرام دے۔ ان دونوں کو بیروت کے گردونواح اور سمندر کی سیر کرانے کے لیے روک دیا گیا تھا۔ اس دوران ناچنے گانے والی لڑکیوں کی کمانڈر نے اپنے ایک آدمی کو ان کے پاس بھیجا تھا۔ اس آدمی نے انہیں کہا تھا کہ وہ انہیں ایسی لڑکیاں لا دے گا جو انہوں نے کبھی نہیں دیکھی ہوں گی۔ ان دونوں کی باچھیں کھل گئیں اور معاوضہ طے ہو گیا۔ ان میں سے ایک کے پاس سارا کو بھیجنے کے لیے تیار کیا گیا۔ رات سارا کو سیاہ لبادے میں چھپا کر ایک ایلیچی کے کمرے تک پہنچایا گیا۔ ایلیچی جو والی موصل عزالدین کا فوجی مشیر تھا، 50 سال سے اوپر کی عمر کا آدمی تھا۔ گزشتہ رات اس نے اس قدر شراب پی لی تھی کہ بے ہوش ہو گیا تھا، لیکن آج رات وہ اپنے کمرے میں آہستہ آہستہ پی رہا تھا۔ وہ ایک رقاصہ کا انتظار بے تابی سے کر رہا تھا جس کے حسن کے اسے افسانے سنائے گئے تھے۔ اس کا دروازہ کھلا۔ ایک لڑکی سر سے پاؤں تک سیاہ لبادے میں مستور اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ دروازہ بند ہو گیا۔ ایلیچی اس کی طرف لپکا اور اس کا چہرہ بے نقاب ہونے سے پہلے ہی بڑے فحش الفاظ کہہ کر اس سے لپٹ گیا۔ وہ اپنی عمر کو بھی بھول گیا۔ سارا نے اس کے بازوؤں سے آزاد ہو کر سیاہ لبادے کو اتار کر پرے پھینک دیا۔ اس نے ایلیچی کی طرف دیکھا تو حیرت سے اس کا منہ کھل گیا۔ وہ پیچھے ہٹنے لگی حتیٰ کہ اس کی پیٹھ دیوار سے جا لگی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے کان ڈھانپ لیے۔ ایلیچی نے سارا کا چہرہ دیکھا تو اسے ہچکی سی آئی اور اس کے منہ سے سرگوشی نکلی۔ سارا خاموشی سے اسے دیکھتی رہی جیسے اس کی زبان بند ہو گئی ہو۔ ایلیچی نے گھبرائی ہوئی اور حیرت زدہ آواز میں ایک بار پھر پوچھا، سائرہ، تم سائرہ ہو؟ وہ کھسیانی سی ہنسی ہنس کر بولا، نہیں، مجھے غلطی لگی ہے۔ تمہاری شکل میری ایک بیٹی سے بالکل ملتی جلتی ہے، اس کا نام سائرہ ہے۔ سارا کی زبان اچانک کھل گئی اور اس نے نفرت سے دانت پیس کر کہا، وہ سائرہ میں ہی ہوں جو آپ کی بیٹی ہے، میں ہی آپ کی بیٹی ہوں۔ محلات میں دوسروں کی بیٹیوں کو نچانے والے کی بیٹی بھی ناچ سکتی ہے۔ میں ایک بغیرت باپ کی بغیرت بیٹی ہوں۔ ایلیچی لڑکھڑایا اور پلنگ پر گر پڑنے کے انداز سے بیٹھ گیا۔ اب اس کی زبان بند ہو گئی تھی۔ سائرہ اسی کی بیٹی تھی۔
باپ بیٹی کو جدا ہوئے 2 سال گزر گئے تھے۔ سارا آگے بڑھی اور باپ کے سامنے رک کر نفرت سے دانت پیسنے لگی۔ آج اپنی غیرت اور اپنی عزت کا انجام دیکھ۔ تو اپنی بیٹی کی عصمت کا گاہک ہے۔ تیری بیٹی تیری خوابگاہ میں رات گزارنے آئی ہے۔ سارا نے تیر کی تیزی سے ایک ہاتھ آگے کیا اور کہا، لا میری اجرت نکال، میں رات تیرے ساتھ بسر کرنے آئی ہوں۔ اس کے باپ کی زبان لڑکھڑا کر ہکلانے لگی، تو گھر سے بھاگ آئی تھی۔ میں بے غیرت نہیں ہوں، تو بے غیرت ہے۔ جو باپ اپنی جوان بیٹی کے سامنے بیٹی کی عمر کی لڑکیوں کے ساتھ بے حیائی کی حرکتیں کرتا ہے اور اپنی بیٹی جیسی لڑکیوں کو نچاتا اور شراب کے نشے میں بدمست ہو کر ان کے ساتھ بیٹی کے سامنے دست درازی کرتا ہے، اس باپ کی بیٹی غیرت والی نہیں بن سکتی۔ وہ بھی رقاصہ اور طوائف بنتی ہے۔ اس کی شادی کر دے تو وہ اپنے خاوند کو دھوکے دیتی اور درپردہ کئی خاوند بنائے رکھتی ہے۔ سن میرے باپ، تجھے تیرا ماضی اور اپنا حال بتاتی ہوں۔ میں نے تیرے گھر میں دمشق میں ہوش سنبھالا تو تجھے عورتوں سے درپردہ عیش کرتے دیکھا۔ نور الدین زنگی مر گئے تو تم الملک الصالح کے ساتھ حلب کو بھاگ گیا۔ تو مجھے اور میری ماں کو بھی ساتھ لے آیا۔ حلب میں تو شراب بھی پینے لگا۔ تب میں لڑکپن میں تھی۔ تیرے پاس گورے چٹے صلیبی آنے لگے۔ انہوں نے تجھے دولت دی، بڑی خوبصورت لڑکیاں دی اور تو کھلے عام شراب پینے لگا۔ تیرے گھر میں شراب کی محفلیں جمنے لگیں، لڑکیاں ناچنے لگیں۔ صلیبیوں نے میرے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی تو خوش ہوا۔ پھر الملک الصالح مر گیا۔ تیرے پاس صلیبی پہلے سے زیادہ آنے لگے، تو پہلے سے زیادہ عیاش ہو گیا۔ عز الدین نے تجھے بہت بڑا عہدہ اور رتبہ دیا۔ میں تیری چہیتی رقاصہ لڑکیوں میں اٹھنے بیٹھنے لگی، ان سے میں نے رقص سیکھا۔ تجھے پتہ چلا تو خوش ہوا۔ صلیبیوں نے مجھے دیکھا تو انہوں نے تیرے سامنے مجھے اپنے سینوں سے لگایا۔ تو نے برا کیوں نہ منایا؟ صرف اس لیے کہ وہ میرے بدلے تجھے یورپ کی ایک لڑکی دے دیتے تھے، تو نے اپنا ایمان بیچ ڈالا۔ صلاح الدین ایوبی کے خلاف سازشیں کیں، تیرا کردار ختم ہو گیا۔ تو یہ بھی نہ دیکھ سکا کہ اپنی بیٹی کو بھی تو نے اپنی راہ پر ڈال دیا ہے۔ پھر ایک صلیبی نے مجھے سبز باغ دکھائے اور میں تیرے گھر کو خیرباد کہہ کر اپنے خیالوں میں جنت کو روانہ ہو گئی۔ مجھ سے یہ مت پوچھ کہ میں جس طرح آج تیری خوابگاہ میں آئی ہوں، اس طرح کتنی خوابگاہوں کی رونق بنی ہوں۔ اس صلیبی نے مجھے محبت کا فریب دے کر مجھے بیچ ڈالا۔ میں تجھ جیسے بے شمار دولت مندوں کی تفریح کا ذریعہ بن کر بیروت پہنچی، جہاں مجھے شاہی رقاصہ کی حیثیت سے رکھ لیا گیا۔ آج اپنا باپ میری عصمت کا گاہک ہے۔ ایلیچی نے سر اپنے ہاتھوں میں تھام لیا تھا، اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ سارا نے حقارت آمیز لہجے میں کہا، آج تو اپنے ایمان کی قیمت وصول کرنے آیا ہے۔ تو فلسطین اور قبلہ اول کا سودا کرنے آیا ہے، اپنی بیٹی کی قیمت دینے آیا ہے۔ سارا کی آواز بھر آئی، یہ میری زندگی کی آخری رات ہے۔ میں باپ کے گناہوں کی سزا بھگت کر اس دنیا سے جا رہی ہوں۔ اس کے باپ نے آہستہ آہستہ سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ بہہ کر اس کے گالوں کو تر کر رہے تھے۔ اس نے اٹھ کر دیوار پہ لٹکتی ہوئی تلوار اتاری، نیام سے نکالی اور سارا کے آگے کر کے کہا، یہ لو اپنے ہاتھوں مجھے قتل کر دو، شاید میرے گناہوں کا کفارہ ادا ہو جائے۔ سارا نے اس کے ہاتھ سے تلوار لے لی اور کہا، آج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اس مقام پر آ پہنچی ہے جہاں ایک باپ اپنی بیٹی کے ہاتھ میں تلوار دے کر یہ کہنے کی بجائے
کہ جا بیٹی قبلِ اول کو اس تلوار سے آزاد اور آباد کر، یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اس تلوار سے قتل کر کے میرے گناہوں کا کفارہ ادا کر دے۔ اپنے باپ کی جذباتی حالت اور شرمساری کے آنسو دیکھ کر سارہ کا لہجہ بدل گیا۔ باپ کا احترام لوٹ آیا اور بولتی رہی، مر کر ہی گناہوں کا کفارہ ادا نہیں کیا جا سکتا، ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ زندہ رہو اور دشمن کو قتل کرو۔ میں آپ کو بتاؤں؟ باپ نے شکست خوردگی کے انداز سے بیٹی کی طرف دیکھا۔ شاہ بالڈون کے ساتھ آپ نے جو معاہدہ کیا ہے اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو شکست دینے کے لیے جو منصوبہ تیار اور طے کیا ہے وہ مجھے بتا دیں، میں یہ سلطان تک پہنچا دوں گی۔ اس سے بڑی نیکی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ آپ کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ باپ خاموشی سے سن رہا تھا۔ ہم دونوں کی نجات اس میں ہے کہ ہم دونوں یہاں سے فرار ہو کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس پہنچ جائیں اور آپ اسے ساری بات اپنی زبانی سنا دیں۔ باپ نے کہا، میں تیار ہوں، لیکن ہم یہاں سے نکلیں گے کیسے؟ انتظام ہو جائے گا۔ باپ نے بیٹی کو گلے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کے اپنے گناہوں نے اس سے ہتھیار ڈلوا لیے تھے۔ لڑکیوں کی کمانڈر عورت بہت خوش تھی کہ اسے بڑا موٹا گاہک مل گیا ہے۔ وہ اطمینان سے سو گئی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ سارہ صبح واپس آئے گی، مگر سارہ حسن الادریس کے کمرے میں تھی۔ اس نے جب حسن کو بتایا کہ اس کا گاہک اس کا باپ تھا تو حسن کو چکر آ گیا تھا۔ سارہ نے حسن کو بتایا کہ اس کے باپ نے گھر کا ماحول کس قدر گناہ آلود بنا رکھا تھا اور وہ کس طرح انہی گناہوں کی شیدائی ہو کر ایک صلیبی کے ساتھ گھر سے بھاگی اور کس طرح اس مقام تک پہنچی۔ سارہ نے اسے بتایا کہ اس کا باپ سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس جانے کو تیار ہے۔ حسن نے کہا، میں نے تمہیں کہا تھا کہ تمہارا مقصد پاک ہے۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تمہاری آبرو کی حفاظت کرے گا۔ اللہ نے میری امید پوری کر دی ہے۔ اب میں تمہارے باپ سے ملوں گا اور اسے کہوں گا کہ تیار رہنا۔ دن کو حسن سارہ کے باپ سے ملا، بچ بچ کر بات کی، اس کی غیرت کو جھنجھوڑا اور جب دیکھا کہ وہ بہت ہی نادم ہے تو حسن نے اسے وہاں سے نکلنے کا سہل طریقہ بتایا۔ اس کے ساتھ وہ ساری بات طے کر کے وہ سارہ سے اس محفوظ جگہ ملا جہاں وہ کبھی کبھی ملا کرتے تھے۔ سارہ کے باپ نے اپنے میزبانوں سے خواہش ظاہر کی کہ وہ اکیلے ذرا سیر کے لیے جانا چاہتا ہے۔ اسے گھوڑا دے دیا گیا۔ وہ اپنے ساتھی ایلیچی کو یہ بتا کر چلا گیا کہ شام تک لوٹ آئے گا۔ وہ شہر سے نکلا تو ایک جگہ حسن گھوڑے پر سوار اس کے انتظار میں کھڑا تھا۔ ایک اور جگہ سارہ چھپی ہوئی تھی۔ اسے باپ نے اپنے گھوڑے پر سوار کر لیا اور وہ نصیبہ کی سمت روانہ ہو گئے۔ وہ بچ بچ اور چھپ چھپ کر چلتے رہے۔ بہت دور نکل گئے تو انہوں نے گھوڑے دوڑا دیے۔ سفر بہت لمبا تھا جو انہوں نے ایک رات اور ایک دن میں طے کیا۔ بیروت کے سراغ رسانوں کے لیے شاہ بالڈون قہر بنا ہوا تھا۔ موصل کا ایک ایلیچی لاپتہ ہو گیا تھا۔ ایک شاہی رقاصہ جو شاہ بالڈون کو ذاتی طور پر اچھی لگتی تھی غائب تھی اور گلبرٹ جیکب نام کا ایک خصوصی باڈی گارڈ بھی لاپتہ تھا۔ تینوں کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ لڑکیوں کی کمانڈر عورت کی زبان بند تھی۔ وہ کسی کو بتانے سے ڈرتی تھی کہ اس نے سارہ کو گمشدہ ایلیچی کے کمرے میں بھیجا تھا۔ بیروت میں صرف ایک آدمی کو معلوم تھا کہ یہ تینوں کہاں ہیں۔ اس آدمی کا نام حاتم تھا، مگر حاتم گمنام سا نالساز تھا۔
उसे वही लोग जानते थे जो उससे घोड़ों को नाल लगवाया करते थे। किसी के वहम व गुमान में भी नहीं था कि ये गरीब सा नालसाज सुल्तान अयूबी के उस जासूस ग्रोह का लीडर है जो बैरूत के अंदर सरगर्म है। सुराग रसां अपने कयाफों और कयास आराइयों से बावले हुए जा रहे थे। हसन इद्रीस सारा और उसका बाप सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के पास पहुंच चुके थे। सुल्तान अयूबी आदत के मुताबिक खेमे में टहल रहा था। सारा का बाप उसे बता चुका था कि बाल्डून के साथ उसने क्या मंसूबा तैयार किया है। सुल्तान अयूबी ने उसी वक्त अपने सालारों को बुलाया और नक्शा सामने रख कर उन्हें बताने लगा कि सलीबियों का मंसूबा क्या है और उनके खिलाफ वो क्या कार्रवाई करना चाहता है। इस खबर ने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को हैरान ना किया कि हलब और मोसल के हुक्मरानों इमादुद्दीन और अजुद्दीन ने सलीबियों के साथ उसके खिलाफ दरपर्दा गठजोड़ कर लिया है। ये तो जैसे उस दौर में रस्म बन गई थी कि छोटे बड़े मुसलमान उमरा सलीबियों के साथ दरपर्दा दोस्ताना गांठने लगे थे। इसकी वजह सिर्फ ये थी कि सुल्तान अयूबी उन सब को एक खिलाफत के तहत लाकर उन्हें एक मुत्तहिद कौम बनाना चाहता था, मगर ये उमरा अपनी अलग अलग रियासतें बरकरार रखकर उनके हुक्मरान बने रहने को अपना मकसद बनाए हुए थे। उन्हें तवक्को थी कि उनका ये मकसद सलीबियों की दोस्ती से पूरा हो सकता है। आप पहले सुन चुके हैं कि उन सब में अहम हुक्मरान असुद्दीन और इमादुद्दीन थे। उनकी रियासतें हलब और मोसल महल वकू वसत दिफाई इस्तेहकाम वगैरह के लिहाज से जंगी अहमियत की हामिल थीं। सलीबी इस कोशिश में थे कि मुसलमानों के ये दोनों मकाम उनके कब्जे में आ जाएं या ये सुल्तान अयूबी के कब्जे में ना चले जाएं, क्योंकि उन पर सुल्तान अयूबी का कब्जा हो जाने से अफवाज और रसद वगैरह के लिए दो ऐसे अड्डे मिल जाने थे जहां से वो आसानी से बैतुल मक़दस पर फौजकशी कर सकता था। सुल्तान अयूबी ने मुतअद्दिद बार कहा था, रब्बे काबा की कसम, मैं हलब और मोसल पर कब्जा नहीं करना चाहता। मैं किसी मुसलमान रियासत में से अपनी फौजें गुजारना भी पसंद नहीं करूंगा।